بلوچستان میں بلوچ نیشنل آرمی بھی بی ایل اے، بی ایل ایف، آر بی جی، یو بی اے کے ساتھ مل کر بلوچستان میں پاکستانی فوجوں کے خلاف اس وقت جنگ میں مصروف عمل ہے۔ اس دوران ایک چونکا دینے والی خبر یہ آئی کہ ایک خاتون کو بلوچ نیشنل آرمی کا ترجمان مقرر کیا گیا۔ اس سے نہ صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچستان میں خواتین کی جو سماجی حیثیت ہے وہ کتنی بلند ہے، بلکہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچ خواتین اب کتنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں بلوچستان کی مزاحمتی تحریکوں میں۔ اس پر آج بات کریں گے۔ ساتھیو، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں سنا، بلوچستان میں خواتین کی سماجی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نہ صرف سول سوسائٹی کی تحریکوں کی قیادت کر رہی ہیں، بلکہ اب وہ عسکری تنظیموں کی قیادت کے روپ میں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ترجمان کسی ایک آرمی آؤٹ فٹ کا ہونا یہ بڑی اہم بات ہے، اور اسی کے اوپر آج ہم چرچا کریں گے۔ ہمارے ساتھ آن لائن اس وقت ایک بلوچ ایکٹیوسٹ ہیں، ہانی بلوچ، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ان کا سواگت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ آج جڑنے کا ہانی جی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو۔ سلامت رہیں آپ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ ساؤتھ ایشیا میں کہیں پہ کوئی فوج کی ترجمان کوئی خاتون بنی ہو، تو یہ درعین بلوچ کو جو بنایا گیا ہے فوج کا ترجمان، اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو، سلامت رہیں۔ یہ ایک جنگی تنظیم ہے، بلوچ نیشنلسٹ آرمی، جن کا ایک ہماری نظر سے بھی گزرا، آپ نے بھی دیکھا کہ ایک اعلامیہ انہوں نے جاری کیا ہے جس میں انہوں نے درین بلوچ کو جو ہے تنظیم کی پہلی ترجمان خاتون جو ہے مقرر کیا ہے۔ دیکھیں، میں کبھی کبھی جو حقیقت دیکھی جائے، بلوچ جنگی تنظیموں کو دیکھتے ہیں یا بلوچستان کی تحریک کو دیکھتے ہیں یا بلوچستان کی ہسٹری کو تھوڑا سا ہم جب بیک پہ جاتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں بلوچ خواتین کا اپنا ایک بالکل منفرد کردار رہا ہے ہر حوالے سے۔ اگر ہم پاکستان بننے سے پہلے یا برٹش کے دور میں دیکھتے ہیں یا اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچ تحریکوں میں یا بلوچ جدوجہد میں یا قبائلی حیثیت سے ان کی کیا حیثیت رہی ہے، اس کے بعد اس کو بھی ظاہر ہے دوستوں کی اسٹڈی ہے، وہ پوری ایک تاریخ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں پاکستان بننے کے بعد جو خواتین نے اور بلوچستان میں جو قبضہ ہوا، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں بلوچ خواتین کو تحریک میں ان کا ایک کردار دیکھتے ہیں۔ ایک دور میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، بانو زرینہ مری کو اٹھایا جاتا ہے، ریاست جبری طور پہ لاپتہ کرتی ہے، تو یقیناً بلوچ خواتین کا ایک کردار رہا، ایک خوف ریاست کو رہا، قابض کو رہا کہ بلوچستان میں بلوچستان کا کلچر یا بلوچستان کے جو روایات ہیں اس میں بلوچستان کی خواتین کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ تو ابتدا وہاں سے ہوتی ہے کہ ایک خاتون کو جبری طور پہ لاپتہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جب بھٹو کے دور میں آپریشن ہوا تو وہاں پہ خواتین کو بھی قتل کیا گیا، بیٹیاں اٹھائی گئیں، ان کے سینے کاٹے گئے، لڑکیوں کو لاہور کی منڈیوں میں بیچا گیا، اور پھر وہ بلوچ جو ہے کچھ چندہ وندہ اکٹھا کر کے اپنے غریب حالات کے باوجود اپنی بیٹیاں واپس لے کے آئے۔ تو یہ سب بتانے کا ڈاکٹر صاحب مقصد یہ ہے کہ بلوچستان میں بلوچ خواتین کا کردار بڑا امپورٹنٹ اور اہم رہا ہے، برابری کی بنیاد پہ رہا ہے اور بڑا دلیرانہ رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تحریک شروع ہوتی ہے، بی ایس او کی ایک تاریخ ہے، بی ایس او بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، جی بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی ایک چیئر پرسن تاریخ ہے نا یہ، کہ ایک اسٹوڈنٹ ونگ جس میں میجورٹی میل فیمیل ہے، اس میں اس کی چیئر پرسن ایک خاتون ہے، بانو کریمہ بلوچ۔ جی بالکل، بانو شہید کریمہ بلوچ۔ جی
ان کا کردار پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کتنی اسٹرگل کرتی ہے، بھاگ دوڑ کرتی ہے، گاؤں گاؤں جاتی ہے اور کس طرح لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے، اویئرنیس دیتی ہے، اور وہ یہ مقام اسے اس کی اسٹرگل کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے گراؤنڈ پہ اتنا کام کیا. تو وہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی چیئرمین بن کے دنیا کے سامنے تھی. یہ ایک تاریخ بلوچستان کی. پھر آپ اس کو آگے بڑھتے ہیں، پھر وہ شہید کر دی جاتی ہیں. پھر میں سمجھتی ہوں کہ بانو کریمہ بلوچ کو جب شہید کیا گیا، اس کے خون کا رنگ اتنا رنگ لایا کہ پورے بلوچستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین ایک ساتھ بڑے لیول پہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں محروق بلوچ کو دیکھتے ہیں. ایک لمحے ایک لمحہ سے آپ نے بانو کریمہ کی بات کی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے لیے جاری رکھنا ذرا مشکل ہو گیا. 1 منٹ دیں، میں اپنے آپ کو کمپوز کر لوں ذرا. جی جاری رکھیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہماری تو آنکھوں کے آنسو بھی بلوچ کے خشک ہو گئے. آج بلوچ ان چیزوں پہ روتا نہیں ہے، اپنا حوصلہ بنا کے چلتا ہے. یہ آنسوؤں کو اس نے طاقت بنا لیا. تو خیر بے شک. پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. یہ ایک ایسا رنگ ان کے خون کا بلوچستان میں نظر آتا ہے، ان کی شہادت کا ایک ایسا رنگ نظر آتا ہے کہ اس میں آپ پولیٹیکل گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں، آپ اس میں جہود کے گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں، آپ اس کو کہیں ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد ایکٹیو ہو جاتی ہے اور بہت مضبوطی سے. اس میں پھر آپ ایک تو اس سے بالاتر ہو کے دیکھتے ہیں کہ میل اور فیمیل کا جو اس ایک خطے میں ایک وہ جو تاثر دیا جاتا ہے نا کہ صنف نازک ہے، بلوچ نے اس ٹوٹل اس کو رد کر دیا، اس نیریٹو کو ہی رد کر دیا. بالکل بالکل بالکل. اس بیانیے کو ہی رد کر دیا کہ عورت صنف نازک ہوتی ہے. وہ ایک طاقت ہوتی ہے، وہ ایک بے شک. مضبوط ترین بالکل طاقت ہوتی ہے اور وہ طاقت بن بہت کے اچھی بات. وہ خواتین ابھری جس میں بانو مہرنگ بلوچ، آپ بیبو بھی بلوچ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ گل سادی کو دیکھ لیتے ہیں، بالکل آپ ڈاکٹر دین جان کی جو بیٹی ہیں سمی دین جان کو آپ دیکھتے ہیں، مہذیب کو آپ دیکھتے ہیں، ابھی آپ دیکھتے ہیں فوزیہ شاشانی کامریڈ جن کے بھائی کو اٹھایا گیا. یعنی مختلف طریقوں سے یہاں عورتیں میدان میں بھی ہیں اور ان کے مضبوطی سے ہے. وہ جو ایک اجتماعی جو لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے، سزائیں دی جاتی ہے، بلوچ خواتین اس کے لیے بھی تیار ہو گئی. یعنی ان کی ابھی ڈاکٹر سبیحہ کو آپ دیکھ رہے ہیں جی بالکل کہ یکجہتی کمیٹی کی اگر وہ روپوش ہے تو ان کے والد کو اٹھایا جاتا ہے، ان کی فیملی کو تھریٹ کیے جاتے ہیں، ڈاکٹر مہرنگ کو اس طرح کی تھریٹ ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں، یہ ساری دھمکیاں، یہ تکلیفیں یہ عورتیں بڑی خندہ پیشانی سے قبول کر رہی ہیں لیکن تحریک میں کمی نہیں آتی. پھر آپ دوسری طرف چلے جاتے ہیں کہ بلوچ خواتین کو آپ میدان جنگ میں دیکھتے ہیں. بالکل ایک خوبصورت، ایک طاقتور، ایک منظم انداز میں آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچ فدائین پیدا ہوتی ہیں خواتین. اچھا وہ اس سے پہلے فدائین تھیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہیروف 2 میں ایک بڑی تعداد میں شہید شاری بلوچ سے لے کر آج ہم جتنی ہیروف 2 میں خواتین جو بلوچ خواتین نے اپنا کردار ادا کیا اس میں 18-20 سال کی بچیوں سے لے کر ایک جو ہے 60 سال کی بزرگ خاتون بھی آپ کو نظر آتی ہے. تمناز ایسی فدائی جنگ کا حصہ نظر آتی ہے. اسی میں آپ کو کمان کرتی ہوئی عورت بھی نظر آتی ہے، غازی بھی نظر آتی ہیں. تو یہ میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ ساری جنگ کے حصے تھے. پھر جب آج ہماری نظر سے کل پرسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بلوچ نیشنلسٹ آرمی نے ان تمام اقدامات کے ساتھ ساتھ ایک نیا قدم جو ہے وہ جہود میں انہوں نے خواتین کے حساب سے رکھ دیا بالکل. کہ ان کی درین تمام بلوچ کو انہوں نے خاتونوں بنایا اسپوکس پرسن. جی درین بلوچ کو درین ایک اسپوکس پرسن بنایا گیا اور اس کی ترجمانی وہ کریں گی. اب پھر آپ کا دماغ اس طرف جاتا ہے کہ کوئی خاتون ترجمانی کرتی ہے ایک جنگی تنظیم کی، تو آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی خاتون ہوگی، بالکل اس کی سوچ کا معیار کیا ہوگا. اگر کوئی پارٹی یہ ڈیسیجن لیتی ہے کہ وہ اس کے
ایک ایسی جنگی تنظیم کی کو ریپرزینٹ کرے گی، اس کی ترجمانی کرے گی، اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ جنگی طور پہ بھی بہت مضبوط ہوگی، وہ سیاسی لیول پہ بھی بہت مضبوط ہوگی، سماجی لیول پہ بھی بہت مضبوط ہوگی، اور ایک طاقت رکھتی ہوگی، اور ایک اعصابی طور پہ بھی بہت مضبوط ہوگی نا. بالکل بالکل. بالکل تو وہ صنف نازک کا فلسفہ تو گیا کھڑکی سے باہر، وہ تو فارغ کر دیا انہوں نے. بالکل. میں یہ دیکھتی ہوں نا کہ مطلب کبھی کبھی وہ فخر بھی محسوس ہوتا ہے، شاید یہ خود پسندی بھی ہو جائے کہ مجھے اپنے بلوچ ہونے پہ فخر ہونے لگتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ پیدائش آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی غیور، بالکل ایک ایسی بہادر، ایسی دلیر قوم میں پیدا کیا، ایسے کلچر میں پیدا کیا بالکل بالکل بالکل. کہ جس میں اس کے بھائیوں نے، اس کے گھر کے مردوں نے اسے وہ طاقت دی کہ آج وہ دنیا کے لیے ایک ماڈل رول پلے کر رہی ہے. یعنی میں جب ان ساری چیزوں کو دیکھتی ہوں، یا میں ایک عورت ہونے کے ناطے، ایک بلوچ سوشل ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے، میرے ذہن میں کل سے درین کو سوچ رہی ہوں کہ اس کی لڑکی کی ٹریننگ کس لیول پہ ہوئی ہوگی، وہ کتنی مضبوط اعصاب کی مالک ہوگی، اور وہ کتنی، اور جو اس کے ٹرینر ہوں گے وہ کس لیول کے ہوں گے. بالکل. تو یہاں پر اس تحریک کا جو ہر روز بلوچستان کی تحریک میں آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک ایسا قدم اٹھا رہے ہیں کہ لوگوں کو بلوچ جنگی تحریکیں شوق کر رہی ہیں، اچھمے میں ڈال رہی ہیں، سوچنے پہ مجبور کر رہی ہیں. بلوچ تحریک پہ اور اس کی کامیابی، اس کی مضبوطی، اس کے باوقار انداز میں اپنی تحریک کو آگے لے جانے پہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلوچ جنگی تحریکیں دنیا کے لیے ایک بہترین میسج چھوڑ رہے ہیں، آنے والی تحریکوں کے لیے ایک بہترین میسج چھوڑ رہے ہیں کہ آپ کی جو 50% سے زیادہ، ایک عموماً ہم دیکھتے ہیں خواتین کی تعداد ہر معاشرے میں کہیں تھوڑی کم کہیں زیادہ، پرسنٹیج ہمیشہ یا برابر یا تھوڑی کم تھوڑی زیادہ. اچھا، یہاں ایک سوال میرے ذہن میں ابھرتا ہے کہ اگر ہم دنیا بھر کے انقلابات کا مطالعہ کریں تو ان میں ہمیں خواتین کا جو کردار ہے وہ نظر ضرور آتا ہے، لیکن وہ پس پشت نظر آتا ہے، وہ ایک سپورٹیو شکل میں نظر آتا ہے. قیادت کی صورت میں جہاں تک میرا خیال ہے، میں نے جو مطالعہ کیا ہے اس میں قیادت کی شکل میں ہمیں اس طرح سے وسیع پیمانے پر نظر نہیں آتا جس طرح بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس میں کیا بلوچ سماج کا بھی کوئی رول ہے؟ بلوچ سماج کیسا سماج ہے؟ بلوچ روایات کیسی ہیں؟ ظاہر ہے وہاں خواتین کو کچھ اہمیت حاصل ہوگی تو وہ آگے بڑھنے کے قابل بنی نا. جی ڈاکٹر صاحب، بالکل، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. دیکھیں، جب تک ایک دور رہا، آپ لوگ مطلب ایک دوسرے سے کوئی نہیں پہچان پایا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا جو ایک دور ہے، یا جو ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولیات ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ لوگ جڑنے لگے، یہ جو ہم ٹیکنالوجی میں اور اس میں ہم ترقی دیکھتے ہیں، اس کا ایک بڑا رول ہے. اس میں ایک لفظ کہا جاتا تھا نا، گلوبل ولیج. دنیا ایک گلوبل ولیج ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. پہلے لوگوں کے لیے بڑا ایک وہ ہوتا تھا کہ یار فلانی قومیں بڑی پڑھی لکھی ہیں، بڑی باشعور ہیں ان کی خواتین، یا یورپ میں خواتین بہت باشعور ہیں، وہاں انہیں آزادی حاصل ہے، تمام حقوق حاصل ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک تاثر بن جاتا تھا کہ شاید اس معاشرے میں جو ہے وہ آپ کو ماحول نہیں ملتا. لیکن پھر ہم جب پاکستان کے پیرائے میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی. جو بلوچ کی خواتین جو ہے وہ بڑی، ان کو حقوق حاصل نہیں ہے، وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی، ان کو کوئی حق حاصل نہیں. مختلف ایسے کہانیاں جو کسی معاشرے میں شاد و ناد نظر آ جاتے ہیں. آج ساتھ کوئی بھی معاشرہ مکمل نہیں ہوتا، لیکن جب آپ اس کی خوبیوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں خامیوں کے ساتھ، پھر آپ تھوڑا سا ایک تجزیہ کرتے ہیں کہ خوبیاں کیا ہے اور خامیاں کیا ہے، تو آپ کو یہ نظر آئے گا. یہ یقیناً اس سماج کی، بلوچ معاشرے کی ایک خوبصورتی رہی ہے
کہ کبھی جنگیں ہوتی تھی، قبائلی مسئلے ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھی، جہاں خون خرابے کے خطرے ہوتے تھے، اگر وہاں بلوچ خواتین بیچ میں چلی جاتی، دشمن کے گھر بھی چلی جاتی جہاں گولیاں برس رہی ہوتی، تو آپ یقین کریں کہ وہاں پر گولیوں کے، بندوقوں کے رخ بدل دیے جاتے تھے، بندوقیں جو ہے وہ خاموش کر دی جاتی تھی کہ یہاں پہ خواتین آئی ہیں، چاہے وہ دشمن کے گھر سے آئی ہیں، لیکن وہ ایک احترام تھا کیا خواتین کا۔ بات، کیا بات. اور اگر کہیں اس جنگ میں آپ نے خیر کا سلسلہ کرنا ہے، آپ نے بیچ میں جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اب حالات اس جگہ پہنچ گئے کہ کوئی گنجائش نہیں نظر آ رہی، وہاں خواتین اگر چلی جاتی تھیں تو آپ یقین کریں وہ جنگیں ختم کر دی جاتی تھی، اس قدر احترام تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا احترام ہے جو اس سماج میں ہمیشہ خواتین کا رہا ہے۔ بلوچ اگر کسی کے گھر جاتے ہیں اور ان کے گھروں میں خواتین جاتی ہیں تو اس کے سر پہ اس کو چادر دی جاتی ہے، آپ مہمان بھی کہیں جاتے ہیں، یہ ایک معاشرے کا رول تھا، یعنی وہ عورت کو وہ مقام اور وہ عزت دی جاتی تھی کہ اس کو سر پہ چادر رکھی جاتی تھی۔ تو یہ اس معاشرے کا ایک بلوچستان کے یا بلوچ کلچر کا خواتین کو عزت دینا اور قبائلی اور سیاسی فیصلوں میں خواتین کو ہمیشہ جو ہے وہ ایک مقام دیا گیا ہے۔ اب یہ بے شک. چونکہ دنیا کے سامنے آئی ہیں چیزیں اور وہ پروپاگنڈاز جو ہوتے رہے بلوچ قبائل کے حوالے سے، لوگوں نے ان کو ایشو بنایا، بلوچستان کے کلچر کو ایشو بنایا، تو اب آپ کے سامنے یہ چیزیں کھل کر آئیں۔ ایسی چیزیں ایک دن میں نہیں ہوتی ہیں ڈاکٹر بالکل، صاحب، یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ جب تک آپ کی یہ موروثی ہوتے ہیں نا یہ چیزیں جی جی. کہ آپ کو وراثت میں ملی ہے اور وہ چلی آ رہی ہیں، آپ بلوچ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کہ آج بالکل صحیح. بلوچستان کا کوئی بھی بلوچ اس بات پہ شوق نہیں ہوگا کہ آج ہماری خواتین لیڈ کر رہی ہیں، اور ٹوٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے میدانوں میں بلوچ خواتین لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں۔ میں نے بانو شہید کریمہ بلوچ کی مثال دی، آج ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو آپ دیکھتے ہیں، بالکل. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں فدائین میں ایک خاتون نے ایک پہلا قدم شہید شاری بلوچ نے رکھا۔ میں لما یاسمین کی مثال بالکل کسی بھی طور پہ ہم انہیں نہیں بھول سکتے، وہ قوم کی ماں ہے، اس نے اپنے، دیکھیں یہ عورت کا کردار تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو دولہا بنا کے سجا کے شہید ریحان کو میدان میں اتارا، یہ ایک ماں کا کردار تھا نا، وہاں بھی ایک عورت کا ہی کردار تھا، اس کردار سے کون جو ہے انکار کر سکتا ہے؟ پھر شہید شاری کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو، ایک ماں اپنے بیٹے کی قربانی دے دیتی ہے کہ آپ بیٹا میدان جنگ میں جاؤ، اور فدائی کرنے جاتے ہیں شہید جنرل اسلم بلوچ کے جو بیٹے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ شاری کو دیکھتے ہیں جو اپنے 2 بچے چھوڑ جاتی ہے اپنی قوم کے لیے اور اپنی جان قربان کر دیتی ہے۔ آج ہم پھر درین بلوچ کو دیکھتے ہیں، ابھی دیکھتے تھے ان کا ابھی تک کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں آیا، ان کے اعلامیے کے مطابق وہ اپنا کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کریں گی اور اس حوالے سے وہ اپنا لاہ عمل بھی بتائیں گی۔ بالکل تو بالکل. یہ اب پھر ایک جنگی تنظیم کو لیڈ کرنا، تو یہ پھر بلوچ نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ بے شک، بے شک. بہت شکریہ ہانی جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، اور ہم نظر رکھیں گے کہ ان کا اسٹیٹمنٹ کیا آتا ہے، اور اب آگے جو ہے اس یہ جو درعین بلوچ ہیں ان کے حوالے سے اب کیسے آگے فردر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بلوچستان اسٹرگل میں. تو آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو، آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ اور بس یہ تاریخ ہے، بلوچ لکھ رہا ہے، اور یہ دنیا کے لیے آگے آنے والے وقتوں میں جہاں بھی تحریکیں چلیں گی، یقیناً بلوچستان کی تحریک کو دنیا اپنے لیے ایک ماڈل رول کے طور پہ اسٹڈی کرے گی، پڑھے گی اور سمجھے گی کہ یہ تحریک کیسے کیسے اس نے تاریخ رقم کی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو، سلامت۔ ناظرین، یہ تھیں ہانی بلوچ جو ہمارے ساتھ بلوچستان سے جڑی ہوئی تھیں. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ درعین بلوچ کے حوالے سے جو اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ ان کو ترجمان مقرر کیا گیا ہے، فرسٹ فیمیل اسپوکس پرسن مقرر کیا گیا ہے بلوچستان نیشنلسٹ آرمی کی، تو اس پر بی این اے جو ہے بلوچستان نیشنلسٹ آرمی، انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ
BNA بلوچ قومی تحریک محض ایک عسکری یعنی فوجی مزاحمت نہیں بلکہ ایک ہمہ جہت سماجی انقلاب ہے، سوشل ریولوشن ہے ان ٹوٹالٹی، جس میں خواتین کی قربانیاں اور فکری رہنمائی سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ قربانیاں، سیکریفائز، فکری رہنمائی یعنی انٹلیکچوئل گائیڈنس۔ انہوں نے کہا، اس میں لکھا ہے کہ بلوچ خواتین نے ہر فرنٹ پر ثابت قدمی دکھائی ہے۔ درعین بلوچ کی بطور ترجمان اپوائنٹمنٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ خواتین کو فیصلہ سازی اور پالیسی سازی کے کلیدی عہدوں پر یعنی کی پوسٹس پر دیکھنے کی کو سپورٹ کرتی ہے، اور وہ اب سے تنظیم کے سیاسی موقف یعنی پولیٹیکل جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، نظریاتی تشہیر یعنی آئیڈیالوجیکل جو کیمپین ہے، اور خواتین کے محاذ پر جاری سرگرمیوں کی نمائندگی کرے گی۔ یہ سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آئی ہے۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک تو میں ڈسکلیمر کے طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو وائلنس پر انکریج کیا جائے، تو یہ بات میں پہلے کلیئر کر دوں، کیونکہ یوٹیوب کی پالیسی بھی یہی ہے کہ اگر آپ وائلنس کو کرتے ہیں پروموٹ تو آپ کا چینل بند ہو جاتا ہے، تو ہم یہ وائلنس کو تو بالکل بھی ہم سپورٹ نہیں کرتے، ہم تو رپورٹ کر رہے ہیں، ہم تو بتا رہے ہیں کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں اور اس طریقے سے یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ہمارا مقصد جو ہے خالصتاً انفارمیشن، ایجوکیشن اور آپ تک حقائق پہنچانا ہے، اور میرے خیال ہے آج ہم نے جو یہ تقرری ہوئی ہے درعین بلوچ کی، اس کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ اس تقرری کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔